अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी हैं। आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा अहम फैसला सुनाया है। इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। जबकि सरदार लतीफ़ खोसा जो इस वक्त इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरदार लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार करने का ख़तरा पैदा हुआ है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि नैब के अंदर इस्तीफ़ों की लाइन लगी हुई है। आखिर नैब के इतने बड़े अफसरान मुसलसल क्यों इस्तीफ़े दे रहे हैं? आज एक और बड़ा अहम इस्तीफ़ा सामने आया है। आखिर क्या वजह है कि नैब के अफसरान मुसलसल किसी ख़ास कार्रवाई को ना करने के लिए इस्तीफ़े दे रहे हैं? इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, हमने देखा कि नैब जिस तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ़ कायदीन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, और जो साबिक चेयरमैन नैब हैं उनको भी शदीद प्रेशराइज़ किया गया, जिस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उनके इस्तीफ़े के बाद मामलात मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर गए। अभी 2 दिन पहले एक और इस्तीफ़ा आया, असगर अली शाह जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के। जब भी कोई इस तरह का इस्तीफ़ा आता है तो उसके पीछे दर हकीकत दबाव ही होता है। वो कौन सा दबाव होता है उसका आपको भी इल्म है कि इस वक्त जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रही हैं, वो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हो रही हैं। और कानून से हट कर अगर कोई अच्छा ऑफिसर है जिसकी साख अच्छी है, जब उनको कहा जाता है तो फिर वो मानने से इनकार करते हैं, तो उनके पास इस्तीफ़े के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। नाज़रीन इकराम, अब जब से एक रिटायर्ड जर्नैल नैब के चेयरमैन बने हैं, इसके साथ ही कार्रवाइयों में तेज़ी आई है। अब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने पहले इस्तीफ़ा दिया, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर ने इस्तीफ़ा दिया, फिर डिप्टी चेयरमैन नैब वो आज मुस्ताफ़ी हुए हैं। ये डिप्टी चेयरमैन नैब हैं ज़ाहिर शाह, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने लिखा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर मज़ीद काम जारी नहीं रखना चाहता। बाज़ करप्शन केसेस में ज़राए का कहना है कि इख्तलाफ के बायस ये मज़ीद काम जारी रखना नहीं चाहते। डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह का इस्तीफ़ा कबूल होने के बाद रिटायर्ड ऑफिसर को डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर फायज किया जाएगा। तो रिटायर्ड अफसरान कौन से हैं? पहले भी एक रिटायर्ड जर्नैल को लगाया गया है नैब का चेयरमैन, अब ये नया रिटायर्ड चेयरमैन कौन आएगा? बहरहाल नैब के अंदर ऐसे लगता है कि इस्तीफ़ों की लाइनें लगी हुई हैं, और उनको किस बात पर मजबूर किया जा रहा है वो भी ज़राए ये दावा करते हैं कि खिलाफ़े कानून कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश हो रही है, जो कि अच्छी साख के अफसरान इस तरह करने पर आमादा नहीं हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन कराम हुई है, और ये बड़ी हैरान कुन है। गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला बार के अंदर एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम के अंदर कुछ नारेबाजी हुई और कहा गया कि नारेबाजी फ़ौज के ख़िलाफ़ हुई है, और उस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पहले FIR का मतन जो रेलेवेंट हिस्सा है वो आपके सामने रखता हूँ। ये इम्तियाज़ अहमद शाहीन हैं, ये SI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। इनकी मुद्दईयत में थाना सिविल लाइन गुजरांवाला में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर 1381/23 ये मुकदमा है। इस FIR में दफ़ात 153 ताज़ीरात पाकिस्तान, फिर 153A, 120B, 147, 505 और 131, तो ये सारी बेसिकली जो है बगावत की दफ़ात हैं जो शामिल की गई हैं। अब नाज़रीन इकराम, कहा यह गया है कि बसिलसिला ड्यूटी कुछ शख्सियात पुलिस ऑफिशल्स की वहाँ मौजूद थीं। एक सेमिनार था कायदे आज़म बार हाल सेशन कोर्ट गुजरांवाला में, वहाँ ये भी मौजूद थे, यानी जो जिनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है कि स्टेज पर एक वकील, जिनका बाद में नाम मालूम करने पर पता चला कि रिजवान गिल एडवोकेट, वो और काफ़ी तादाद में दीगर वकला भी स्टेज पर बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि इब्तदान रिजवान गिल एडवोकेट ने और बाद में स्टेज पर मौजूद तमाम वकला ने नारेबाजी की। अब स्टेज पर जो तमाम वकला मौजूद हैं उनके अंदर लतीफ़ खोसा भी शामिल हैं, तो ओवरऑल बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो वकला हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। फिर वो कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद पर मौजूद जो वकला थे उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसका मतन कुछ यूँ है, ये पक्के के डाकू,
یہ وردی والے ڈاکو، یہ سوٹی والے ڈاکو، یہ ڈالے والے ڈاکو، یہ وردی گردی نہیں چلے گی، یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی، ویگو ڈالے نہیں چلیں گے، عاصم بھی سن لے آزادی، کرنل بھی سن لے آزادی۔ تو مندرجہ بالا افراد نے یہ نعرے سازش مجرمانہ کے تحت افواج پاکستان کے خلاف لگا کر عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے اور محب وطن پاکستانیوں کو اشتعال دلانے کے لیے اور افواج پاکستان کے نوجوانوں کو بد دل کرنے کے لیے اور ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے لگائے، جس سے یہ ہر محب وطن پاکستانی کا دل رنجیدہ ہوا ہے۔ ملزمان بالا افواج پاکستان کے خلاف سازش کر کے لوگوں کو مشتعل کر کے افواج کے اندر بد دلی پھیلا کر اور عوام کے دلوں میں افواج کے لیے نفرت پھیلا کے اور مجمع خلاف قانون بنا کر ارتکاب جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر آگے ان دفعات کا ذکر کیا گیا جو میں نے بتا دی ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک مقدمہ درج ہوا ہے جس کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ سردار لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن بھی شامل ہیں، کیونکہ ابھی جو وکلاء تحریک چل رہی ہے، عابد زبیری ہیں، حامد خان ہیں اور دیگر مختلف وکلاء سے انہیں کیونکہ خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ آگے اگر وکلاء نکلیں گے، سول سوسائٹی تو پہلے ہی غصے میں ہے، تو مزید عوام اس میں شامل ہوتی جائے گی، اور جس وقت اس طرح کی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں، جو ظالمانہ آپریشن پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف خاص طور پر ہو رہے ہیں، اس پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اب یوں لگ رہا ہے کہ بعض وکلاء اور خاص طور پر بڑے رہنما جو وکلاء کے ہیں ان کو گرفتار کرنے کا خطرہ ہے، اور سردار لطیف کھوسہ کو اس مقدمے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے تاکہ باقی وکلاء کو سبق سکھایا جا سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جب وکلاء کی بھی گرفتاری ہوگی، وکلاء تحریک کو ایندھن مل جائے گا اور یہ مزید تیز تر ہوگی۔ لیکن افواج پاکستان کے خلاف نعرے تو قابل قبول نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرح کی گفتگو آپ کے خلاف کر رہے ہیں کہ جیسے پورا ملک مارشل لا کی زد میں ہے۔ ادارے تو عوام کے محافظ ہوتے ہیں، نہ کہ عوام پر ظلم کریں اور بے گناہوں کے گھروں کو توڑیں، انہیں دھمکیاں دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ سول معاملات میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اپنے آئینی رول سے بڑھ کر وہ جو رول پلے کر رہے ہیں یہی عوام میں نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ جو آپ کا کام ہے وہ کریں۔ آپ وزیر خزانہ بھی بن جاتے ہیں کہ ہم معیشت سنبھالیں گے، آپ وزیر خارجہ بھی بن جاتے ہیں کہ خارجی امور اور ممالک کے درمیان تعلقات سے متعلق پالیسی ہماری ہوگی، آپ وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، جو آپ کا آئینی رول ہے، جو آئین نے آپ کو حق دیا ہوا ہے اس میں رہ کر کام کریں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے دیکھا جس انداز میں چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا، در حقیقت وہ گرفتاری کم اور اغوا زیادہ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس امجد رفیق، انہوں نے واضح احکامات جاری کیے، آرڈر جاری کیا 2 صفحات پر مشتمل کہ چودھری پرویز الہی کو ہائی کورٹ کی سیکیورٹی اور چیف سیکیورٹی افسران اور دیگر افسران کی معیت میں گھر چھوڑا جائے اور ان کو کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن وہاں پر جو پولیس افسران کا رویہ دیکھا گیا، سول وردی میں ملبوس افراد تھے جنہوں نے ماسک چہروں پر چڑھائے ہوئے تھے، وہ بڑی تعداد کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہوئے۔ پھر جب سیکیورٹی کے حصار میں چودھری پرویز الہی کو ظہور الہی روڈ پر لے جایا گیا ان کی رہائش گاہ کی طرف، تو رستے میں باقاعدہ طور پر سول کپڑوں میں ملبوس افراد نے چودھری پرویز الہی کو اغوا کیا، اور جس انداز میں انہوں نے گاڑی سے نکالا، لطیف کھوسہ بھی ساتھ تھے، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے بڑا سخت آرڈر کیا۔ اس کے اندر آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کو بلایا گیا، پھر آئی جی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی بلایا گیا۔ چونکہ اب لاہور ہائی کورٹ کے متحد جو ایریا تھا اس کے اندر تو گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی تھی، تو ٹیکنیکلی 3 MPO کے تحت اسلام آباد پولیس کے حوالے ان کو کیا گیا اور کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ درج کیا ہے۔ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی رہائی ہوئی۔ پھر ایک نئے مقدمے کے اندر 3 MPO کو تو اڑا دیا جج صاحب نے، پھر ایک اور نئے مقدمے کے اندر جس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی جوائن بھی نہیں کی تھی، اس مقدمے کے اندر دہشت گردی کے مقدمے کے تحت اندر کیا گیا۔ اب یہ تو اندھے گونگے بہرے ہر طرح کے شخص کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وقت انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جسٹس امجد رفیق کو ملتان بینچ کے اندر بھیج دیا گیا، یہ پہلے سے طے تھا، لیکن ان کی جگہ پر جو جسٹس وقاص مرزا ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے بھی سیم ایکشن لیا کہ ہمارے جج کی توہین ہوئی ہے، تو یہ عدالت کی توہین ہوئی ہے۔ جب انہوں نے ایکشن لیا اور بلایا آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو، تو وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ یعنی ایک
نہ صرف انہوں نے عدالتی احکامات کی حکم عدولی کی، سرے بازار عدالت کی تضحیک کی گئی، اور اتنا کرنے کے بعد پھر عدالت کے اندر ان آفیشلز کا پیش نہ ہونا۔ پہلے یہ بہانہ بنایا گیا کہ آج چونکہ آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو فلاں عدالت نے بلایا ہوا ہے، آج وہ فلاں جگہ پر ہیں، جو لاہور کے 2 اہم افسران تھے ان کو بلوچستان بھیج دیا گیا، یعنی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی نظر آئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے تاریخیں ڈال دیں، لیکن آج کی تاریخ میں دوبارہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو طلب کیا گیا، مگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، تو بالآخر جسٹس وقاص مرزا نے آج آئی جی اسلام آباد کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور اگر وہ مزید پیش نہیں ہوتے تو ظاہر ہے اگلی پیشی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گرفتار کر کے آئی جی اسلام آباد کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے جب باقی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس طرح عدالتی احکامات کی توہین کی جا رہی ہے، تو اس فیصلے پر کیسے عمل درآمد ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میں بڑا غور کر رہا ہوں، آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ آخر آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کس کے بل بوتے پر بدماشی کر رہے ہیں؟ کس کے بل بوتے پر آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند رہے ہیں؟ آخر یہ قانون کے رکھوالے ہیں یا کسی گینگ کے سرغنے ہیں؟ عدالتیں ان کو بلاتی ہیں مگر ان کی اکڑی ختم نہیں ہوتی، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان پر قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔